Assalamu alaikum, sir. How do you do? Walaikum Assalam, Alhamdulillah. What about you, Abdullah Amir? Abdullah, could you please tell me the page number of Conquest of Makkah in your booklet? Kindly send me that message. What is the page number of Conquest of Makkah in your booklet? I think last we did Battle of Mota. Okay, page number 110. Jazakallah. Thank you so much. Kindly open page number 110. I hope all of you have done your assignment of Treaty of Hudaybiyah. Okay, this time I will accept, but later kindly you have to write it in your copy or notebook, and after that you have to upload the pictures. All of you kindly open page number 110, Conquest of Makkah. All of you turn your camera as well. I went to school and brought the booklet and gave. Good Ammar. Walaikum Assalam, Hamza Amir. All of you kindly open page number 110, Conquest of Makkah. We have to start our lesson from Conquest of Makkah. Okay. Hmm, now I'm going to start after 1 minute. Why there is very less attendance? Yes, Abdurrahman. Test copy now. Which test? I have already taken your test and I have already given assignment. Or assignment ki to date I think it was today. Okay. Hmm, because light. Okay, Hamza Amir. I'll mark you as present. Don't worry. But I'll take attendance in the middle of the lesson or at the end of the lesson. It's okay, Basil. Some students are still joining. Okay, Abdullah. All right. Kindly open page number 110, Conquest of Makkah. Okay, Abdullah. Hmm,
Walaikum Assalam. And all right. I hope all you can see now my screen. Conquest of Makkah. Can you see it now? You have to. All right, Hamza Amir. Walaikum Assalam. All right. Can you see the diagram of Conquest of Makkah right now? Okay. I'll make it soon. All right. Conquest of Makkah took place in 8 AH 629 AD. Causes क्या थे कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के वो देख लो. ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में जो 6 ईयर ऑफ हिजरा में ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुई थी उसमें ये टर्म थी कि एक टर्म ये थी कि मुस्लिम्स एंड कुरैश विल नॉट फाइट विद ईच अदर इन 10 ईयर्स. मुसलमान और कुरैश तो अगले 10 साल तक नहीं लड़ेंगे. ठीक है. अच्छा, उसमें एक टर्म ये भी थी ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में कि अगर मुसलमान और कुरैश के दोस्त आपस में लड़ गए तो मुसलमान और कुरैश न्यूट्रल रहेंगे, किसी का साथ नहीं देंगे अपने अपने दोस्तों का. ये ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के अंदर टर्म थी. लेकिन हुआ कुछ इस तरह से कि 8 ईयर ऑफ हिजरा में मक्का में 3 ट्राइब रहते थे. कुरैश रहते थे, बनु बकर और बनु खुज़ा. फ़र्क सिर्फ ये था कि बनु बकर वर द अलाइज ऑफ कुरैश एंड बनु खुज़ा वर द अलाइज ऑफ मुस्लिम्स. बनु बकर कुरैश के दोस्त थे, कुरैश मक्का ही में थे, और बनु खुज़ा मुसलमानों के दोस्त थे जो मुसलमान मदीना में रहते थे. तो एक रात को छुप कर 8 ईयर ऑफ हिजरा में बनु बकर ने बनु खुज़ा के लोगों पर अटैक कर दिया, उनको मारने लगे. तो बनु खुज़ा के लोग खाने काबा में छुपे कि हो सकता है खाने काबा का लिहाज करके ये लोग हमें ना मारें, लेकिन बनु बकर के लोगों ने खाने काबा के अंदर जाकर उनको कत्ल कर दिया. और कुरैश ने क्या रोल प्ले किया? कुरैश ने अपने दोस्तों को यानी बनु बकर को वेपन्स प्रोवाइड किए कि तुम मारो बनु खुज़ा के लोगों को, और कुछ कुरैश ने रात को छुपकर फिज़िकली भी पार्टिसिपेट किया बनु खुज़ा के लोगों को मारने में. इस तरह से उन्होंने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को ब्रेक कर दिया. मिरेकल ये हुआ था कि जब सुबह फजर से पहले इन लोगों को कत्ल किया जा रहा था तो बनु खुज़ा के लोग पुकार रहे थे कि या रसूलल्लाह हमारी मदद कीजिए. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए मदीना में वज़ू फरमा रहे थे, तो आप वसल्लम को बनु खुज़ा के लोगों की डायरेक्टली आवाज़ भी आई थी. खैर, नेक्स्ट डे अमर बिन सालिम जो बनु खुज़ा का लीडर था वो 40 लोगों को लेकर मदीना गया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एक बार कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जज़ाकल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की कि या रसूलल्लाह हम आपके दोस्त हैं और बनु बकर ने हमारे साथ ऐसा किया, हमारे लोगों को मारा, और कुरैश ने अपने दोस्तों का साथ दिया. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मैसेंजर भेजा कुरैश की तरफ विद 3 ऑल्टरनेटिव्स. ये लिखा हुआ है मैसेंजर विद 3 ऑल्टरनेटिव्स, यानी आप सब ने एक मैसेंजर भेजा कुरैश को और ये 3 ऑप्शन दिए, ये वाले 3 ऑप्शन कि इसमें से किसी एक को चूज़ कर लो. नंबर 1, टू पे द ब्लड मनी, यानी जितने लोग बनु खुज़ा के मरे हैं उनके रिलेटिव्स को ब्लड मनी दे दो. एक आदमी की ब्लड मनी उस वक्त 100 कैमल्स के बराबर होती थी. तो ये मसला सॉल्व हो जाएगा और आप सब ने कुरैश से कहा कि हमारी और तुम्हारी ट्रीटी ऑफ हुदैबिया अपनी जगह पे बरकरार रहेगी. नंबर 2, अगर ऐसा नहीं कर सकते टू ब्रेक फ्रेंडशिप विद बनु बकर, तो आप सब ने फरमाया कुरैश से कि बनु बकर से दोस्ती तोड़ दो, तो फिर हम बनु बकर से खुद ही निमट लेंगे और हमारी और तुम्हारी ट्रीटी ऑफ हुदैबिया अपनी जगह पे बरकरार रहेगी. अच्छा, नंबर 3, अगर तुम ऐसा भी नहीं कर सकते, कुरैश से कहा आप सब ने, तो टू ब्रेक द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, तो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया ही तोड़ दो. तो कुरैश ज़रा फॉर्म में आ गए, उन्होंने कहा भाई हम जाओ, हम ट्रीटी ऑफ हुदैबिया तोड़ रहे हैं. ये तीसरा वाला ऑप्शन हमने चूज़ कर लिया. वो मैसेंजर चला गया और उसने आप ससम को बता दिया कि रसूलल्लाह वो लोग तो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया तोड़ने का बोल रहे हैं. तो क्या हुआ कि इधर कुरैश को रियलाइज़ हुआ कि हम लोगों से गलती हो गई है, इस वक्त मुसलमान स्ट्रॉन्ग हैं, हमें ट्रीटी ऑफ हुदैबिया ब्रेक नहीं करनी चाहिए. तो कुरैश ने फ़ौरन अबू सुफियान को भेजा कि जाओ मदीना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट करो कि हम ट्रीटी ऑफ हुदैबिया नहीं तोड़ रहे, हमसे गलती हो गई, मतलब हमने ये बोल दिया उस मैसेंजर को. अब अबू सुफियान गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख मोड़ लिया और उनसे बात नहीं की. तो फिर अबू सुफियान अपनी बेटी हज़रत उम्मे हबीबा के पास गए सिफारिश के लिए कि मेरी रिकमेंडेशन कर दो कि होली प्रॉफिट मुझसे बात कर लें, मैं ट्रीटी ऑफ हुदैबिया रिस्टोर करने के लिए आया हूँ.
تو حضرت حبیبہ نے منع کر دیا کہ میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتی، اپنے فادر کو منع کر دیا، ابو سفیان جو تھے. تو ابو سفیان ہولی پراپٹ کے بستر پہ بیٹھ رہے تھے. تو حضرت حبیبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے فادر ہیں، لیکن یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ نان مسلم ہیں، میں آپ کو اس پہ بیٹھنے نہیں دوں گی. تو انہوں نے پہلے بستر کو رول کیا اور پھر فرش پہ کہا کہ اپنے فادر کو کہ آپ بیٹھ جائیں. خیر ابو سفیان حضرت ابو بکر کے پاس گئے کہ کسی طرح میری بات کروا دو ہولی پراپٹ سے، میں یہاں پہ ٹریٹی آف حدیبیہ ریسٹور کرنے کے لیے آیا ہوں، ہم ٹریٹی آف حدیبیہ نہیں توڑ لیں. تو حضرت ابو بکر نے منع کر دیا. حضرت عمر کے پاس گئے، انہوں نے منع کر دیا. حضرت عثمان نے منع کر دیا. حضرت علی نے مذاق سے کہا کہ آپ مسجد میں جا کے زور سے بول دو کہ ہم ٹریٹی آف حدیبیہ نہیں توڑ لیں. تو ابو سفیان جو تھے انہوں نے زور سے مسجد میں جا کے بول دیا کہ ہم ٹریٹی آف حدیبیہ نہیں توڑ لیں، اور یہ بول کر مکہ چلے گئے. تو نہ تو ٹریٹی اس طرح بنتی ہے اور نہ ٹریٹی اس طرح بریک ہوتی ہے. تو قریش نے کہا کہ بھائی کیا نیوز لائے ہو مدینہ سے، ابو سفیان سے پوچھا. تو جب ابو سفیان نے یہ ساری سچویشن بتائی تو قریش نے کہا کہ یہ تو سچویشن کلیئر ہی نہیں ہو رہی کہ ہم جنگ کی تیاری کریں یا ہم آرام سے بیٹھیں. خیر قریش نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، ٹریٹی آف حدیبیہ نہیں ٹوٹی سمجھو. ادھر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمپینن سے کہا کہ جنگ کی تیاری کرو اور یہ نہیں بتایا کہ جانا کہاں ہے. ایک صحابی تھے، یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، حضرت حاطب ٹرائیڈ ٹو انفارم دا قریش. ایک صحابی تھے حضرت حاطب، وہ ان کے بیوی بچے مکہ میں رہتے تھے. تو وہ ریئلائز کر گئے، وہ سمجھ گئے کہ اس وقت مسلمان مکہ پہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے سوچا اگر میں قریش کو یہ انفارم کر دوں کہ تم لوگ تیار ہو جاؤ، مدینہ والے تم پر اٹیک کرنے والے، تو ہو سکتا ہے کہ اس احسان کی وجہ سے قریش میرے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو حضرت حاطب نے فوراً ایک لیٹر لکھا قریش کو کہ تیار ہو جاؤ، مسلمان تم پر اٹیک کرنے والے. اور ایک عورت جا رہی تھی مکہ، تو اس نے اس کو دے دیا کہ یہ قریش کو دے دینا، اور اس نے اپنے بالوں میں اس لیٹر کو چھپا لیا. اب وہ جا رہی تھی، یہ بات لیک آؤٹ ہو رہی تھی. تو اتنے میں اللہ تعالیٰ نے ریویلیشن کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کر دیا کہ یہ بات لیک آؤٹ ہو رہی ہے مکہ پہ اٹیک کرنے والی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی حضرت زبیر کو بھیجا کہ جاؤ، راستے میں تم ایک جگہ پر ایک عورت ملے گی، اس کے پاس وہ لیٹر ہے، اس عورت کو بھی لے آؤ اور لیٹر کو بھی مدینہ لے آؤ. تو اب وہ پہنچے، وہاں پہ ایک عورت ملی، تو اس سے کہا کہ وہ لیٹر دے دو. تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی لیٹر نہیں ہے. تو جب اسے ڈرایا دھمکایا گیا تو اس نے وہ لیٹر نکال کے دیا اپنے بالوں سے، اور اس عورت کو بھی لے آیا، اس لیٹر کو بھی لے آیا مدینہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ لیٹر کس نے دیا؟ تو اس نے نام بتا دیا، حضرت حاطب نے دیا. تو حضرت عمر تو تیار رہتے تھے ایسے موقع کے لیے. حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے میں حضرت حاطب کی گردن اڑا دوں، انہوں نے مسلمانوں سے غداری کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تھوڑا صبر سے کام لو، کیونکہ حضرت حاطب جو تھے وہ بیٹل آف بدر کے صحابہ میں سے تھے، اور بیٹل آف بدر کے صحابہ کے بارے میں یہ حدیث آ چکی تھی کہ وہ سب کے سب جنتی ہیں چاہے وہ فیوچر میں کچھ بھی کریں. تو خیر تھوڑے دن کے بعد ریویلیشن آ گئی جس میں حضرت حاطب کو معاف کر دیا گیا. سورہ ممتحنہ 28ویں پارے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اللہ تعالیٰ انڈائریکٹلی حضرت حاطب سے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. یعنی کس کو مت بناؤ؟ قریش کو دوست مت بناؤ. خیر یہ بات لیک آؤٹ نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 8 رمضان غلط لکھا ہوا ہے، 10 رمضان کو 10,000 مسلمس کو لے کر مدینہ سے چلے مکہ کی طرف. اچھا اس کو کانکویسٹ آف مکہ کیوں کہتے ہیں، بیٹل آف مکہ کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ ایز سچ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، قریش نے سرنڈر کر دیا، اس وجہ سے اس کو کانکویسٹ آف مکہ کہا جاتا ہے. تو مکہ سے پہلے ایک پہاڑ سے پہلے ایک جگہ تھی، اس کا نام تھا مرر الزہران، آج کل اس کو ویلی آف فاطمہ کہتے ہیں. وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے، رات کو ٹینٹ وغیرہ لگایا. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ رات کے وقت 10 لوگوں کا گروپ ہوتا تھا جو بیچ میں ایک آگ جلاتے تھے رات کے ٹائم پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج 10 لوگ ایک آگ نہیں جلائیں گے، بلکہ ہر بندہ الگ سے اسٹک لے کے ایک آگ جلائے گا، تاکہ جب کوئی پہاڑ پہ سے اس دیکھے تو اس کو 10,000 کی آرمی جو ہے وہ 1 لاکھ کی نظر آئے، میکسیمائز ہو کر نظر آئے. اب آپ امیجن کریں کہ بالکل اندھیرا ہو اور آپ پہاڑ پہ ہوں اور نیچے 10,000 لوگوں نے الگ سے اسٹک پہ آگ جلائی ہوئی ہو تو کیسا لگے گا؟ تو یعنی بہت میکسیمائز ہو کے لگے آرمی. تو جب تھوڑا سا بہت اسموک مکہ میں آیا تو ابو سفیان جب دیکھنے آئے تو وہ حیران ہو گئے کہ اتنی بڑی آرمی آ گئی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. تو انہوں نے سوچا آج تو ہم مارے گئے. تو وہاں جو مسلمانوں کے جو گارڈین تھے انہوں نے ابو سفیان کو اریسٹ کر لیا. تو حضرت عباس جو خلیفہ کے چچا تھے
وہ ابو سفیان کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تم اسلام قبول کرنا چاہو تو میں تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار. تو ابھی لے کے جا رہے تھے ہولی پراپٹ کے ٹینٹ سے پہلے حضرت عمر پہرا دے رہے تھے. تو جب انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو انہوں نے قتل کرنا چاہا. تو حضرت عباس نے کہا کہ عمر تم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ابو سفیان میری پناہ میں میری حفاظت میں ہے, میں ان کو اسلام قبول کرنے کے لیے ہولی پراپٹ کے پاس لے کر جا رہا ہوں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبح آنا. تو جب صبح لے کر گئے تو حضرت ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. تو حضرت عباس جو ہولی پراپٹ کے چچا تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابو سفیان جو ہے انہوں نے پوری زندگی لیڈر بن کے گزاری ہے, تو اسلام لانے کے بعد بھی ان کو کچھ عزت دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اناؤنس کر دو کہ ہو ایور ول ٹیک ریفیوج ان دا ہاؤس آف ابو سفیان ول بی سیف, کہ جو ان کے گھر میں چھپے گا ابو سفیان کے وہ سیف ہے, اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے, اس میں سارے لوگ نہیں آ سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اناؤنس کر دو جو خانہ کعبہ میں چھپے گا وہ بھی سیف ہے. تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے گھر اور خانہ کعبہ ملا کے بھی اتنے لوگ نہیں آ سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اناؤنس کر دو کہ جو اپنے گھر کے ڈور بند کر لے گا, ویپنز ڈراپ کر دے گا, وہ بھی سیف ہے. تو خیر یہ اناؤنسمنٹ کروا دی گئی اور اگلے نیکسٹ ڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آرمی کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. ایک حصے میں خود ہولی پراپٹ پیس اپان ہم کے لیڈر تھے, یعنی کہ 2500 2500 2500 2500. ایک کے لیڈر خود ہولی پراپٹ پیس اپان ہم تھے, اور ایک کے حضرت خالد بن ولید تھے 2, اور ایک کی حضرت ابو عبیدہ بن جرح تھے 3, اور ایک کی حضرت شروع میں سعد بن عبادہ تھے, لیکن ان کے بارے میں یہ ریومر اسپریڈ ہو رہا تھا کہ وہ قریش کو ماریں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو مارنے سے منع کیا تھا, اس لیے آخر میں حضرت زبیر بن عوام کو بنا دیا. آپ کو کانکویسٹ آف مکہ کی اچھا وہ شیئر نہیں ہونا ہوگا, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانکویسٹ آف مکہ کی یہ ہیڈنگ نظر آ رہی ہے آپ کو, کین یو سی دا ہیڈنگ آف کانکویسٹ آف مکہ رائٹ ناؤ, فرسٹ پیراگراف کازز. اوکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حضرت زبیر بن عوام کو بنا دیا. آپ ڈائریکٹ یہ کہہ سکتے ہیں پہلے یہ ہولی پراپٹ پیس اپان ہم تھے 25, حضرت خالد بن ولید 2, حضرت ابو عبیدہ بن جرح 3, حضرت زبیر 4. اور یہ کہا گیا تھا کہ 17 لوگ جہاں پہ ملے ان کو مار دیا جائے, وہ اسلام کے بٹریس انیمی تھے, باقی سب کو عام معافی دی گئی تھی. اس میں سے بھی تو جب وہ 4 گروپس چلے اندر مکہ کے, تو بنو مخزوم ایک ٹرائب تھا حضرت خالد بن ولید کا, انہوں نے حضرت خالد بن ولید والے گروپ پہ اٹیک کر دیا, تو ریٹرن میں حضرت خالد بن ولید کو بھی اٹیک کرنا پڑا. تو ایز اے ریزلٹ 26 قریش مارے گئے اور 2 مسلم شہید ہو گئے. یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا, ادروائز کوئی بیٹل نہیں ہوئی, اسی وجہ سے اس کو کانکویسٹ آف مکہ کہا جاتا ہے. اچھا جو 17 لوگوں کو کہا گیا تھا کہ ان کو مار دیا جائے, ان کے لیے معافی نہیں تھی, اس میں سے 9 لوگوں نے ایکسیپٹ 9 پیپل, ٹھیک ہے, یعنی اس میں سے 9 لوگ مارے گئے اور اس میں سے 4 لوگوں کے نام آتے ہیں. یہ جب میں ریڈنگ کروا دوں گا اس کے بعد میں ایڈ کروا دوں گا, یہ جو میں نے سلیکٹ کیا ہوا یہ آپ کے پاس نہیں لکھا ہوا ہوگا. عبداللہ ابن قتل, مقیس, حویرث, قریبہ. ان کا قصور کیا تھا؟ عبداللہ ابن قتل, مقیس, حویرث, یہ 3 آدمی تھے. ان کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے عام حالات میں دوسرے لوگوں کو مارا ہوا تھا. ایک تو ہوتی ہے سیلف ڈیفینس کی حالت, جیسے آپ کے گھر میں ڈاکو آئے, آپ نے ان کو سیلف ڈیفینس سے مار دیا, تو کورٹ آپ کو پنشمنٹ نہیں دے گی کیونکہ آپ نے سیلف ڈیفینس سے مارا ہے. لیکن اگر چلتے پھرتے آپ نے کسی کو نان مسلم کو ہی مار دیا یا مسلمان کو مار دیا تو آپ کے سانس میں قتل کیا جائے گا. تو عبداللہ ابن قتل, مقیس, حویرث, قریبہ, ان 3 لوگوں نے عام حالات میں دوسرے لوگوں کو مارا ہوا تھا, اس وجہ سے ان کو قتل کیا گیا. قریبہ عبداللہ ابن قتل کی سلیو گرل تھی, اس کو کیوں مارا گیا؟ کیونکہ وہ ہولی پراپٹ کی شان میں گستاخی کرتی تھی, ابیوزو پویم لکھا کرتی تھی, اس لیے اس کو مارا گیا. تو یعنی ایز سچ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی گئی, بس بہت ہی جنہوں نے عام حالات میں دوسرے لوگوں کو مارا ہوا تھا ان کو مارا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بادشاہوں کی طرح انٹر نہیں ہوئے سینہ چوڑا کر کے اور بہت پراؤڈ انداز سے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کیمل پہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو اتنا جھکایا ہوا تھا کہ وہ بون آف دا کیمل, ہم آف دا کیمل کو ٹچ کر رہا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے. تو اس سے ہمیں لیسن ملتا ہے کہ وی شوڈ نیور بی پراؤڈ آف آن اور اچیومنٹ, ہمیں اپنی اچیومنٹ پہ پراؤڈ فیل نہیں کرنا چاہیے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا, اور خانہ کعبہ میں 360 آئیڈلز رکھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی مدد سے آئیڈلز کو توڑتے جا رہے تھے اور یہ ورڈز پڑھتے جا رہے تھے
کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. And see the truth has come and falsehood has perished, and surely falsehood is bound to perish. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ حق آ گیا، یعنی سچ آ گیا اور جھوٹ ختم ہو گیا، اور جھوٹ کو باطل کو ختم ہونا ہی تھا. یہ آپ سے ہم پڑھتے جا رہے تھے اور 360 آئیڈلس کو توڑ توڑ کر باہر پھینکتے جا رہے تھے. جب خانہ کعبہ پیوریفائی ہو گیا آئیڈل سے، تو آپ سے نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو. حضرت بلال نے اذان دی، اور اس کے بعد نماز کے بعد جب آپ باہر آئے تو a large number of people were waiting for their destiny today. ان سب کو، قریش کو، وہ سب یاد آ رہا تھا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا، ان کو کتنے ٹارچر کیا، ان کے فالوورز کو شہید کیا، ان کے اوپر پتھر پھینکے، ان کو ابیوزیو لینگویج یوز کی، ان کے صحابہ کو شہید کیا، ان کو اتنا مجبور کر دیا کہ ان کو اپنا ہوم لینڈ چھوڑنا پڑا. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج تو ہمیں پوری پرافٹ پھانسی پہ لٹکا دیں گے اور ہمیں قتل کروا دیں گے. تو جب آپ باہر آئے تو آپ نے پوچھا کہ او پیپل وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام می ٹوڈے، آج کے دن تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یو آر اے نوبل بردر اینڈ دا سن آف اے نوبل بردر. آپ بھی ایک اچھے بھائی ہیں اور آپ کے والد عبداللہ بھی ایک اچھے بھائی تھے. تو آپ نے فرمایا کہ میرا جواب بھی وہی ہے جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیا کہ او پیپل دیر از نو بلیم آن یو دس ڈے گو یو آر فری. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو بچپن میں کنویں میں ڈال دیا تھا. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہو کر ایجپٹ کے کنگ بن گئے، تو جب وہ 11 بھائی ان کے سامنے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے 11 بھائیوں کو معاف کر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ میرا بھی جواب وہی ہے جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا کہ الیوم لا تثریب علیکم اليوم او پیپل دیر از نو بلیم آن یو دس ڈے گو یو آر فری. آج کے دن تم پہ کوئی الزام نہیں، کوئی تم سے کوئی شکوے، کوئی شکایت نہیں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. یہ سننا تھا کہ قریش پر ڈم فاؤنڈیڈ، سرپرائزڈ، اسٹانشڈ. قریش حیران ہو گئے کہ جس شخص کے ساتھ ہم نے اتنا ظلم کیا، اس کے فالوورز کو شہید کر دیا، اس کے پتھر مارے، اس کو مارنے کا پلان کیا، اور اس شخص کے اوپر جب پاور آئی، اس کے ہاتھ میں پاور آئی، تو اس نے ایک لمحے میں ہمیں کیسے معاف کر دیا. یہ سننا تھا کہ دے رش ٹو ایکسیپٹ اسلام، وہ بھاگے اسلام قبول کرنے کے لیے، اور 2000 لوگوں نے اسی وقت اسلام قبول کیا. اور آپ صفا پہاڑ پہ چلے گئے، مردوں سے ہولی پرافٹ بیعت لے رہے تھے، یعنی وہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ لیتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، مسلمان ہوتے جا رہے تھے. اور عورتوں سے حضرت عمر بیعت لے رہے تھے. عورتوں سے بیعت لینے کے 2 طریقے میں نے آپ کو پلیجز آف عقبہ میں بتائے تھے کہ ایک بڑا سا کپڑا ہوتا تھا، ایک کونے سے حضرت عمر ہولڈ کرتے تھے اور ایک کونے سے وہ خاتون، اور جو حضرت عمر ریپیٹ کرتے تھے وہ خاتون ریپیٹ کرتی تھی. یہ طریقہ تھا. یہ ایک پانی کا باؤل تھا جس میں ایک طرف حضرت عمر ہاتھ ڈالتے تھے اور ایک طرف وہ خاتون، اور جو حضرت عمر ریپیٹ کرتے تھے وہ خاتون ریپیٹ کرتی تھی. تو بہرحال 2000 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے 20 ڈیز تک وہاں پہ اسٹے کیا مکہ میں، اور آس پاس کی حرم کی باؤنڈریز اٹھوائیں جہاں سے شکار کرنا منع ہے، جہاں سے مقدس چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، نان مسلم انٹر نہیں ہو سکتے، اور آس پاس کے بڑے بڑے جتنے بت تھے وہ توڑوا دیے. اب انصار بہت اپسیٹ تھے کہ اب تو ہولی پرافٹ کو ان کا نیٹو ہوم لینڈ مل گیا مکہ، اب تو یہ یہیں رہیں گے. تو جب آپ نے انصار کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں انصار ہی کے درمیان رہنا چاہتا ہوں، میں انصار ہی کے درمیان مرنا چاہتا ہوں، اور قیامت میں انصار ہی کے درمیان سے اٹھنا چاہتا ہوں. تو جب انصار نے یہ سنا کہ حضور پاک ہمارے ساتھ رہیں گے تو وہ بہت خوش ہو گئے. اس کے 2 پارٹیز آتے ہیں کہ اس سے لیسنس کیا نکلتے ہیں اس واقعے سے، کانکویسٹ آف مکہ سے، جو کہ بہت زیادہ آتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ تو مرسی اور فرگیونیس ہے کہ وی شوڈ نیور ٹیک ریونج فرام آور اینیمیز بٹ وی شوڈ فرگیو دیم. اچھا، ان جو لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اس میں ہند اور واشی نے بھی آ کے اسلام قبول کیا. آپ کو یاد ہوگا واشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اور ہند نے جو لیور چبایا تھا. تو آپ سب نے ان تک کو معاف کر دیا. کتنا بڑا دل ہوگا آپ سب کا. اور بس ان سے یہ کہا کہ میرے سامنے زیادہ مت آنا، مجھے میرے چچا جان کی یاد آتی، یعنی حضرت حمزہ کی. اور تو ہمیں اس سے لیسن ملتا ہے کہ وی شوڈ نیور ٹیک ریونج فرام آور اینیمیز بٹ وی شوڈ فرگیو دیم. اور فرگیونیس کے اندر آپ کے پاس بہت ساری ڈیلی ایگزامپلس ہیں، اس میں سے کوئی 1-2 ایگزامپلس آ جائیں گی. جیسے پاکستانی گورنمنٹ ہیز سیٹ دا گریٹ ایگزامپل آف فرگیونیس بائی ریلیزنگ دا انڈین پائلٹ ابھینندن. یا مسلم شوڈ ریلیز فشرمین آف انڈیا بیکاز دے آر یوزلی پور پیپل. Muslim government should release Kulbhushan Yadav to maintain peace in the subcontinent or to have a good example of with non-Muslim country. ان میں سے کوئی آ رہی ہے ابھینندن والی ایگزامپل اور فشرمین والی ایگزامپل لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یا اگر کوئی ڈونکی کارٹ، رکشا، بائک ہٹس اور وہیکل ایٹ دیٹ ٹائم وی شوڈ فرگیو دیم بیکاز دے آر یوزلی پور پیپل. لیکن کچھ اور لیسنس بھی نکلتے ہیں، جیسے ہمیں اپنی اچیومنٹ پہ پراؤڈ فیل نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو تھینکفل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ لیسنس ہو گئے. اچھا، اس کے علاوہ سگنیفیکینس کیا ہے کہ مسلمانوں کو ان کا نیٹو ہوم لینڈ مل گیا اور مسلمان پولیٹیکلی اور بہت اسٹرانگ ہو گئے.
اور اس کے بعد خلفاء زبان نے سب کو معاف کر دیا. اور دا ہول عربیہ کیم انڈر دا بینر آف اسلام, اور خانہ کعبہ واز پیوریفائڈ فرام آئیڈلس. اور خلفاء کی پریڈکشن صحیح ثابت ہو گئی کہ آپ سب نے قریش سے کہا تھا, بیٹل آف ٹرینچ میں کہا تھا کہ آج کے بعد سے قریش ہم پر کبھی بھی اٹیک نہیں کر پائیں گے. اور یہی ہوا کہ بیٹل آف ٹرینچ کے بعد 6 ایئر آف ہجرہ میں ٹریٹی آف حدیبیہ ہو گئی اور 8 ایئر آف ہجرہ میں مکہ کانکرڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو جلدی سے آپ لوگ فٹافٹ یہ کانکویسٹ آف مکہ ریڈ کر لیں, پھر میں وہ ایڈ کروا دیتا ہوں آپ کے نوٹس میں وہ 9 پیپل میں سے 4 کے نام. First, you have 2 minutes to read, and after that, I will ask you to write for the names of 4 people who were killed. Those who have read, they have to raise their hand. Okay, just write down the names of these. Kindly open third paragraph. This is the last point of third paragraph. Okay, all the Quraysh were pardoned, including Washin, except 9 people. تو یہ جتنا بھی انڈر لائن ہوا ہوا ہے یہ آپ نے لکھنا ہے. Among them were Abdullah ibn Khatal, Makis, Haveris, Qurayba. Qurayba is a slave girl of Abdullah ibn Khatal. Kindly keep your hands down. When you have written the names of these 4 people, you have to raise your hand. Ayan Faisal, can't you see the screen? You're asking me to dictate the names of these 4 people. I hope all of you can see the screen, so you can write whatever I have selected. Okay, can you see now, Ayan Faisal? I have selected the names of these 4. Okay, all right. Among them were Abdullah ibn Khatal, Maqis, Haveris, Qurayba. Kindly write down the names of these 4 people. Okay, now you have to
read. You have to read part B and lessons as well. Significance of conquest of Makkah as well. You have to learn this reference by heart and say the truth has come and falsehood has perished. Surely falsehood is bound to perish. Abdullah Amin, what only you have to write the names of these four people whom I have selected. Okay, so Surah Fatiha is the number 6 surah. Kindly open page number 7. Surah Fatiha. In the name of Allah, most gracious, most merciful. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहां का रब है, यानी इस दुनिया का भी और आखिरत का भी. ठीक है, ये तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ट्रांसलेशन है. इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस सूरत का पार्ट है. ठीक है. प्रेज बी टू अल्लाह द चेरिशर एंड सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहां का रब है, इस दुनिया का भी और आखिरत का भी. अर्रहमान रहीम मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल. वो बड़ा मेहरबान और निहायत रहने वाला है. अब कोई ये सोच सकता था कि अल्लाह ताला तो माफ़ करने के लिए बैठा ही है, वो बहुत मेहरबान और निहायत रहने वाला है, तो दुनिया में जो चिल मारना है मारो, जो करना है करो. तो अल्लाह ने आगे फ़ौरन कहा मालिक यौमिद्दीन. अरे अरे सुनो, मैं मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट भी हूँ. ये मत समझना कि मैं माफ़ करने वाला हूँ तो जो करना है करो, नहीं. अच्छा, ये अर्रहमान और रहीम, ये जो दो क्वालिटी हैं अल्लाह ताला की. अर्रहमान कॉमन है, नॉन मुस्लिम्स के लिए भी है और मुसलमानों के लिए भी. और रहीम जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला आखिरत में मुसलमानों के लिए होंगे, कि जब एक बंदा जहन्नम में जा रहा हुआ एक मुसलमान, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में भेज देंगे अपनी रहमत से. अच्छा, अब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. यू वी वर्शिप एंड योर एड वी सीक. अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं. इहदिना सिरातल मुस्तकीम. ओ अल्लाह शो अस द स्ट्रेट वे. अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे. सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम. द वे ऑफ दोज़ टू हुम यू हैव फेवर्ड. ठीक है. यू हैव गिवन योर ग्रेस, नॉट दोज़ हु अर्न योर एंगर, नॉट दोज़ हु गो एस्ट्रे. गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन. अल्लाह हमें वो रास्ता दिखा जो सीधा रास्ता है. वो रास्ता मत दिखा जिनके ऊपर तेरा गुस्सा नाजिल हुआ और जो लोग गुमराह हो गए. गुस्सा किन पे नाजिल हुआ? अल्लाह ताला का ज्यूज़ पे, क्योंकि ज्यूज़ जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे. उन्होंने नबियों को कत्ल किया था, हज़रत ज़करिया को, हज़रत याहया को. तो उन पे तरह तरह के अजाब आए थे बनी इसराइल पे. क्या अजाब आए थे कि जब वो पानी पीने जाते थे तो वो ब्लड बन जाता था, वो पानी पी नहीं पाते थे. कुछ खाने जाते थे वो कीड़े मकोड़े बन जाती थी, वो खा नहीं पाते थे. और जब उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मैदान में थे, मैदान ती में, तो अल्लाह ने कहा था कि अपनी कौम से कहो बनी इसराइल से कि वो इजिप्ट वालों को, वहाँ पे जो कौम लह रही है कौम अम्माल का, उसको निकाल दें और ख़ुद एंटर हो जाएं. ये पाक सरज़मीन है नबियों की. तो उन्होंने कहा मूसा तुम और तुम्हारा रब जाके लड़ो, जब ये कौम निकल जाएगी तो फिर हम उसके बाद फिर वो कर लेंगे, चले जाएंगे. तो जब उन्होंने जिहाद से इनकार किया तो मैदान तीर में अल्लाह ताला ने उनको 40 साल तक घूमते रहे. सुबह से ट्रैवलिंग स्टार्ट करते थे, शाम को थक के रुकते थे, रेस्ट करते थे, जब सुबह उठते थे उसी जगह पे खड़े होते थे जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था. तो ये उन पे बहुत तरह तरह के गज़ब नाजिल हुए. हाँ, क्रिश्चियंस इतने एक्सट्रीमिस्ट नहीं है. क्रिश्चियंस से गलती ये हो गई कि उन्होंने हज़रत ईसा की मोहब्बत में आके उनको अल्लाह का बेटा डिक्लेयर कर दिया बस. तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मुझसे जीव तो क्रिश्चियंस के अलावा का रास्ता मांगो, सीधा रास्ता जो तुम्हें सीधा जन्नत ले जाएगा. तो अब असबाब नुज़ुल नहीं है इस सूरत का. तो अगर हम फार्मूला याद करें तो असबाब नुज़ुल नहीं है, तो हम फिर क्या आ जाएंगे, रीड आउट द ट्रांसलेशन केयरफुली एंड टेक आउट द मेन थीम्स. हमने थीम यहाँ पे थीम निकाल ली कि द मेन थीम ऑफ दिस सूरा इज एब्सोल्यूट वननेस ऑफ अल्लाह एंड मैन्स रिलेशनशिप विद हिम. He alone deserves worship because he is powerful and most merciful. It stresses on seeking Allah's help in all affairs of life. We need to seek his guidance to earn his favor and avoid the ill fate of the misguided communities. ये हमने थीम्स निकाल ली. अब क्या है, पहले हम की वर्ड्स क्या बताएंगे कि ये अल्लाह's रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड की पहली सूरत है. तो द मेजर थीम ऑफ दिस पैसेज इज अल्लाह's रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड. इसके बाद हम थीम्स बताएंगे, एक्सप्लेन द मेन थीम्स विद द सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसलेशन. तो दिस इज द ओपनिंग सूरा ऑफ द होली कुरान, इसलिए इसका नाम है फातिहा. फातिहा का मतलब खोलने वाली, क्योंकि ये कुरान की पहली सूरत है और ये पहली सूरत थी जिसकी 7 आयतें एक साथ नाजिल हुई. सूर्य अलग की जो है ना, पहली 5 आयतें तो फर्स्ट रेवलेशन में नाजिल हुई थी, लेकिन बाकी सारी रिमेनिंग किसी और मौके पे नाजिल हुई थी. दिस सूरा इज यूज एज अ प्रेयर एंड इट इज कॉल्ड उम्मुल किताब. इसको उम्मुल किताब कहते हैं, मदर ऑफ द बुक. क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने पूरी मेजर थीम्स को इस सूरत में डिवाइड कर, मतलब समराइज करके बयान कर दिया. इसीलिए हम हर रकात के अंदर सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ते हैं. सही है, फिर हम बताएंगे कि इस पे एक्सप्लेन करेंगे. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थीम है माफ़ करने वाली. तो ये वाली बात कि अल्लाह माफ़ करने वाला है, जिस तरह सूरह फातिहा में, इस तरह सूरह अल यहाँ पर भी है, अल हिजर के अंदर.
ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈکلیئر او محمد انٹو مائی سرونٹ دیٹ ٹرولی آئی ایم دا آف فار گیونگ دا موسٹ مرسیفل. بے شک میں بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. ٹھیک ہے. اچھا اب پارٹ بی میں کیا آ جائے گا کہ وی آر دیئر فور ریمائنڈیڈ ٹو پونڈر اوور دا کریشن آف اللہ. چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کریٹر ہے تو ہمیں اللہ کی بنائی ہوئی کائنات پہ غور و فکر کرنا چاہیے, اس سے پازیٹیو لیسن لینا چاہیے. وی نیڈ ٹو سیک ہز گائیڈنس. اور اس کی اوور آل امپورٹنس کیا ہے کہ اف اے مسلم ڈز ناٹ ریسائٹ سورہ فاتحہ تو ہز پریئر ول ناٹ بی کمپلیٹ. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ پروفٹ پیس اپون ہم سیڈ نو پریئر از کمپلیٹ وداؤٹ دا ریسیٹیشن آف دا فاتحہ الکتاب. اور اس کی ڈیلی ایگزامپل آخر میں لکھی ہوئی ہے کہ سیکنڈ لاسٹ لائن دیکھو, مسلم ڈیسائیڈیڈ ٹو بی ریکورڈ فرام فیور ہیڈ ایک ایز اٹس ادر نیم از سورہ شفا. تو یہ جو لکھا ہوا ہے نا سیکنڈ لاسٹ لائن ہے مسلم ڈیسائیڈ ٹو بی ریکورڈ فرام فیور ہیڈ ایک, اس کا ایرو بنا کے لیفٹ سائڈ پہ لکھ لو D.E.G, یعنی ڈیلی ایگزامپل یہ ہے. میں نے الگ سے ڈیلی ایگزامپل نہیں لکھوائی. ٹھیک ہے. تو اس کی ایک اوور آل امپورٹنس ہو گئی کہ اف اے مسلم ڈز ناٹ ریسائٹ سورہ فاتحہ تو ہز پریئر ول ناٹ بی کمپلیٹ. اور اسی پہ میں نے ایک حدیث دی ہے کہ پروفٹ پیس اپون ہم سیڈ نو پریئر از کمپلیٹ وداؤٹ دا ریسیٹیشن آف فاتحہ الکتاب. یعنی کوئی نماز کمپلیٹ ہی ہوگی سورہ فاتحہ کے بغیر. اور اس کی ڈیلی ایگزامپل اسی میں لکھی ہوئی ہے کہ مسلم ڈیسائیڈیڈ ٹو بی ریکور فرام فیور ہیڈ ایک ایز اٹس ادر نیم از سورہ شفا. جلدی سے آپ لوگ اس کا پارٹ اے اور پارٹ بی ریڈ کر لیں. I will take only 2 minutes more.